اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بچے کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو رات کو بچے کو یہ سورت پڑھ کر دم کر دیں، بچے میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یعنی آپ کا بچہ پڑھائی میں دل لگا کر پڑھنا شروع کر دے گا۔ بہت سے مرد اور خواتین اس بات پہ نالاں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے اور بھاگتے ہیں۔ پڑھائی سے مراد وہ پڑھائی جو سکول کالج کی ہو یا مدرسہ قرآن حکیم کی ہو، ان کا دل نہیں لگتا۔ پڑھائی میں پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور وہ پڑھائی سے جلد اکتا جاتے ہیں۔ آپ اس بات پر آپس میں الجھتے بھی ہیں اور بچے نافرمانی پر بھی اتر آتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ کسی طرح بچوں کا پڑھائی کی طرف دل لگ جائے، بچے کسی طرح پڑھائی میں خود بخود مبتلا ہو جائے اور وہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو، ان کا دل لگ جائے۔ اکثر والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ والدین اور اساتذہ ایک غلط فہمی کے شکار میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی مشکل ہے، اس لیے بچے کا دل نہیں لگ رہا، جبکہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے۔ بچہ اس کے علاوہ کئی مشکل کام کر لیتا ہے۔ مثلا ایک بچے کو اسکول سے چھٹی کروا کر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں مزدور لگنے ہیں اور تم نے ریت سیمنٹ اور اینٹیں اٹھانی ہیں، تھوڑی بہت مدد کرنی ہے، ساتھ ہی میں انہیں چائے وغیرہ بھی پیش کرنی ہے، بچہ فوراً بیگ کو پھینکے گا اور خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لے گا۔ حالانکہ ایک مزدور سے اگر پوچھا جائے کہ ریت بجری اٹھانا کس قدر مشکل کام ہے، اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا یا آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا پڑھائی میں سستی کرتا ہے، انشاءاللہ ان سارے مسئلوں کا حل اس وظیفے میں ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کا بچہ اسکول جانے میں بالکل سستی نہیں کرے گا، اس کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور نالائکی پن دور ہوتا جائے گا۔ وہ خواتین جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا، اگرچہ بچوں کا پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونا معمول کی بات ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حد سے زیادہ ہو تو والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہونا غلط نہیں، کیونکہ ہر والدین اپنے بچوں کا روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ اس خواہش میں وہ کئی بار بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے دور رہتے ہیں، اور بعض دفعہ بچے پڑھائی سے باغی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے نزدیک پڑھائی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارے آج کل کے بچوں کو باقی سارے کام آسان لگتے ہیں سوائے پڑھائی کے۔ والدین اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں جب وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ بچے کا دماغ بہت نرم ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں انہیں کچھ کرنے پر مجبور کرنا بالکل درست نہیں ہے، خاص طور پر جب بات پڑھائی کی ہو۔ ایسی صورتحال میں بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے آج آپ کو ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتائیں گے، جو بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے، جس سے آپ کے اپنے بچے کے لیے ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی بچے کا دل بالکل بھی پڑھائی میں نہیں لگتا اور وہ پڑھائی سے جی چڑھاتا ہے اور پڑھائی سے دور بھاگتا ہے اور پڑھائی سے باغی ہے، تو ماں باپ میں سے کوئی یہ عمل کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، جو کہ آپ خود دیکھیں گے۔ اس وظیفہ کے اثرات چند دنوں بعد اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عمل کا طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں
آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو جب آپ کا بچہ سو جائے تو صرف 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لیجئے، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا صحیح طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں گے تو اس کے منہ کے اندر جو لعاب ہے، یعنی آپ کا جو تھوک ہے، اس کے بھی کچھ قطرات اس میں یعنی اس دم میں شامل ہوں۔ خالی پھونک اگر آپ ماریں گے تو یہ دم نہیں کہلاتا ہے، اور یہ عمل آپ نے بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اس میں کمی یا بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین کی اگر خاص ایام کے دن آ جائے تو اپنے نادے کے دنوں کو چھوڑ کر باقی کے دنوں میں مسلسل 40 دن شمار کریں گے۔ انشاءاللہ یہ 40 دن جیسے جیسے گزریں گے آپ کے بچے میں تبدیلی آپ خود دیکھیں گے، اور 40 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، اور وہ پڑھائی میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا، بلکہ وہ خوب محنت سے پڑھے گا بھی، اور اپنی کلاس، کالج، یونیورسٹی میں نمایاں شاندار کامیابی بھی حاصل کرے گا۔ پھر آپ کو اپنے بچے کی اس کامیابی پر رشک بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ 1 مرتبہ ضرور آزمائیے گا۔ یہ صورت انسان کے جسم سے فاسد شیطانی اثرات کو بھی ختم کرتی ہے، اور انسان کو بے توجہی اور نافرمانی سے بھی دور کرتی ہے۔ اس صورت کو اگر آپ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا اور ان کو تعلیم سے بوریت ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اطاعت گزار اور فرمانبردار بنانے کے لیے اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا، اور ان کو آپ کا مطیع و فرمانبردار بنا دے گا، اور وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور ان کو جو پڑھا ہوگا وہ یاد بھی ہوگا، حافظہ بھی تیز ہوگا۔ اگر یہ وظیفہ بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے کیا جائے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ امتحان میں نمایاں کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے۔ بچپن انسانی زندگی کی وہ منزل ہے جس میں تربیت کے پیمانے، حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ یہ حالات و واقعات بچے کے اندر مثبت یا منفی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس معصوم تصوراتی دنیا میں بچے کے اندر مثبت یا منفی تبدیلیاں کا آنا ایک فطری عمل ہے۔ بچے کے خیالات مستقبل کے حوالے سے محدود ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ان کے تعلیمی مستقبل کے لیے فکر مندی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے خواب، ارادے، خواہشیں اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے تعلیم کا شوق رکھے اور ان کی سمجھ بوجھ علم پر ہی ہو۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو خوب محنت کرنے والا اور پڑھائی میں دل لگا کر پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔